السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ناظرین کرام، آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل پیام محمدی میں۔ ہماری آج کی نشست 27ویں پارے کے منتخب آیات کی مختصر تفسیر کے سلسلے میں ہے۔ 27واں پارہ کل 7 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلی صورت اس پارے کے اندر سورۃ الزاریات ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کو نصیحت کرنے کا حکم دیا ہے کہ آپ ان کو نصیحت کرتے رہیں، کہ نصیحت کرنا ان کے لیے نفع بخش ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ آپ نصیحت کرتے رہیں، یقیناً آپ کی نصیحت مومنوں کے لیے نفع بخش ہوگا۔ جو مومن ہیں، صاحب ایمان ہیں، وہی آپ کی باتوں سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، یا وہ لوگ جن کے بارے میں ایمان کی توقع ہے، اللہ تعالیٰ جن کو ہدایت دینا چاہتے ہیں، تو آپ کی رہنمائی ان کے لیے ہدایت کا سامان بن سکتا ہے۔ لہذا آپ اپنی ذمہ داری کو ادا کریں کہ نصیحت کرتے رہیں۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ہماری پیدائش کا مقصد بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ ہم زندگی کا مقصد کمانا اور کھانا سمجھ رہے ہیں، بال بچوں کی پرورش کرنا سمجھ رہے ہیں، اور اس چکر میں عبادت ہی کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ وہ ہماری زندگی کے اصل مقاصد نہیں ہیں، وہ تو ہماری زندگی گزارنے کے ذرائع ہیں، پیٹ پالنے کے لیے ضروری چیزیں ہیں، زندہ رہنے کے لیے وہ چیزیں ہیں، ورنہ ہماری جو اصل زندگی کی پونجی ہے وہ اللہ کی عبادت ہے۔ اس لیے ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ زندگی کے مقصد کو سمجھیں اور دنیا کے دھوکے میں آ کر کے اللہ کی عبادت سے غافل نہ ہوں۔ انسان آج سب کچھ کر رہا ہے، لیکن جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اسی کام کو چھوڑ دے رہا ہے۔ نماز نہیں پڑھتا، اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اس کے دین سے دور بھاگتے چلا جاتا ہے، جبکہ وہی ہماری پیدائش کا مقصد ہے۔ اس لیے مقصد زندگی کو سمجھیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا تھا۔ دوسری صورت ہے سورۃ الطور۔ اس میں اللہ رب العزت نے قیامت کا نقشہ کھینچا ہے، عجیب منظر کشی کی گئی ہے قیامت کے دن کی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم تمور السماء مورا، کہ جس دن آسمان تھر تھرانے لگے گا، کانپنے لگے گا خوف الہی سے، وتسیر الجبال سیرا، اور پہاڑ چلنے لگیں گے۔ آج وہ پہاڑ کھوٹیاں ہیں، زمین کو ہلنے نہیں دیتی، لیکن یہ پہاڑ چل پڑیں گے قیامت کے دن۔ اور اس دن اللہ رب العالمین نے کہا فویل یومئذ للمکذبین، اس دن تباہی اور بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو قیامت کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے، ہم پر ایمان نہیں رکھتے تھے، جو ہمارے دین کے ساتھ کھلواڑ کیا کرتے تھے، وہ سب کے سب لوگ جو مجرم اور گناہگار ہیں، قیامت کے دن کس طریقے سے لائے جائیں گے؟ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، ان سب کو دھکے دے دے کر جہنم میں لے جا کر دھکیلا جائے گا اور ڈالا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ وہی آگ ہے جس کا انکار کیا کرتے تھے۔ افسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ ام انتم لا تبصرون، یا تم ہی نہیں دیکھا کرتے تھے؟ تمہاری ہی آنکھوں کی بینائی سلب کر لی گئی تھی کہ ساری حقیقت سامنے رہنے کے باوجود تم نے دیکھی ہی نہیں ان حقیقتوں کو، اور سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی تم نے۔ اس لیے کیا یہ جادو ہے؟ یقیناً یہ جادو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا دن ہوگا، اور وہ سب کے سب عذاب الہی سے دو چار ہوں گے۔ اس کے مقابلے میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جنت میں ہم ڈھیر سارے انعامات سے ان کو نوازیں گے، ان کو ہم کھانے کے لیے مختلف قسم کے پھل اور فروٹ عنایت کریں گے، ان کو ہم خوش کر دیں گے، حور عین سے ان کا نکاح کر دیں گے، اور ان کے اہل و عیال میں سے جتنے نیک لوگ ہوں گے سب سے ان کو ملا دیں گے، اور ہمیشگی کی اللہ کی رضامندی ان کو مل جائے گی، اور ان کی خدمت کے لیے
ہم نوجوان غلاموں کو رکھیں گے جو ان کی خدمت میں لگے ہوئے رہیں گے، ان کو شراب کا جام پلائیں گے، ہر اعتبار سے ان کی خدمت کریں گے، اور یہ مومنین جنت میں گاؤ تکیے لگائے ہوئے آرام سے بیٹھیں گے اور آپس میں گفت و شنید کریں گے، بات چیت کریں گے اور خوش و خرم ہو کر کے آپس میں ہنسی مذاق کریں گے۔ تو یہ جنت کا اور اہل جنت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اس کے بعد تیسری بات جو اس صورت کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ یہ کفار آپ کو جادوگر کہتے ہیں، آپ کو کاہن کہتے ہیں، آپ کو مجنون اور پاگل کہتے ہیں، آپ وہ سب نہیں ہیں، آپ اللہ کی نعمت کے حقدار ہوئے ہیں، اللہ نے آپ پر اپنی رحمت نشاور کی ہے، آپ ان پر غم نہ کریں اور ان کی باتوں کو نظر انداز کریں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ کی رحمتیں آپ پر اترتی ہیں، اللہ نے آپ کو نعمت سے نوازا ہے۔ اس کے بعد سورۃ النجم ہے، یہ پہلی ایسی سورت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو کفار کے مجمع عام میں تلاوت فرمائی، اور آپ نے جب اس سورت کو مکمل کی تو مکمل کرنے کے بعد آپ سجدے میں گر پڑے، اور آپ کے ساتھ ساتھ مومن اور کافر جتنے لوگ تھے سب کے سب سجدے میں گر پڑے سوائے ایک شخص کے، امیہ بن خلف کے۔ اس شخص نے اپنی مٹھی میں مٹی لے لی اور اس پر سجدہ کیا، زمین پر سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ شخص کفر کی حالت میں مارا گیا۔ تو یہ سورۃ النجم ہے۔ اس سورت کے اندر دوسری بات یہ بیان کی گئی ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، آپ کی زبان تو ہوتی ہے لیکن بات اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ ہمارے نبی اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، وہ وہی بولتے ہیں جو آپ کی جانب وحی کی جاتی ہے، یعنی زبان آپ کی ہوتی ہے، باتیں سب اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہیں۔ اس میں رد ہے منکرین حدیث کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور آپ کے اعمال کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اللہ نے کہا کہ یہ زبان بھلے ہی آپ کی ہے لیکن باتیں یہ منمانی نہیں کرتے، ان کی ساری باتیں وحی الہی کا درجہ رکھتی ہیں اور ان کی ساری باتیں ہمارے حکم سے ہوا کرتی ہیں۔ اس لیے شریعت کے احکام میں جس طریقے سے قرآن کا درجہ ہے ویسے ہی عمل میں حدیث بھی وہی درجہ اور وہی مقام رکھتا ہے ہماری شریعت کے اندر۔ اس لیے حدیث کا انکار قرآن کا انکار ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ تیسری بات جو اس صورت کے اندر ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل و صورت میں دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ جب آپ پر ابتدائی وحی کا نزول ہو رہا تھا تو اسی زمانے میں جبریل علیہ السلام کو آپ نے ان کی اصلی شکل و صورت میں دیکھا تھا، اور دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس جب آپ معراج میں لے جائے گئے تھے، آسمانوں پر بلائے گئے تھے، تو وہاں سدرۃ المنتہا کے پاس آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل و صورت میں دیکھا تھا اور ان کے 600 پر تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ۔ چوتھی چیز جو اس صورت کے اندر ہے وہ یہ کہ انسان کو آخرت میں وہی کچھ ملنے والا ہے جس کی وہ کوشش کرے گا، اور اس کی کوشش، اس کی دنیا کی محنت رائے گا اور بیکار نہیں جائے گی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، کہ انسان کو وہی کچھ قیامت کے دن ملنے والا ہے جس کی وہ کوشش کرے گا۔ اگر آج عمل کریں گے تو بدلہ ملے گا، آج عمل نہیں کریں گے تو بعد میں یہ کہتے ہیں قرآن خوانی کا دور کرایا جائے اور لوگوں کو لا کر قرآن پڑھوایا جائے اور مردوں کو بخشوایا جائے تو وہ چلنے والا نہیں ہے، اس کے جواز پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے، وہ عمل بدعت ہے، ناجائز ہے۔ لہذا انسان کو وہی ملنے والا ہے جس کی وہ محنت اور کوشش کرے گا، جو عمل کر کے اس دنیا سے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور اس کی جو نیکی ہے، اس کی جو کوشش ہے، قیامت کے دن اس کے سامنے نظر آئے گی کیونکہ اس کو بدلہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا، نہ انصافی اور زیادتی ان کے ساتھ نہیں کی جائے گی۔ تو ہم اور آپ اب اپنے اعمال کو کیسے تیار کرنا ہے، ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ ہمارے عمل کا پورا بدلہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہم کو ملنا ہے، اس لیے اچھے اعمال کی تیاری کریں۔ اس کے بعد سورۃ القمر ہے، یہ ان سورتوں میں سے ایک ہے جس کی تلاوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز میں کیا کرتے تھے۔ دوسری بات اس سورت کے اندر واقعہ شق قمر ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر
ایک بڑا معجزہ مکہ والوں کو یہ دکھایا تھا کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا تھا۔ جب مکہ والوں نے مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے چاند کو 2 ٹکڑا کر دیا، 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہیرا پہاڑی کے ایک جانب ایک ٹکڑا ہے اور دوسری جانب چاند کا دوسرا ٹکڑا ہے۔ تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور آپ کے سچے رسول ہونے کی اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا کیا تھا۔ اس کا تذکرہ بھی اس سورت کے اندر موجود ہے۔ تیسری بات اس سورت کے اندر یہ ہے کہ قرآن بہت ہی آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو بالکل آسان بنایا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو قرآن کو اللہ تعالیٰ نے آسان بنایا ہے کیونکہ یہ قرآن پوری دنیا کے لیے ہدایت کا سامان ہے، اس لیے اللہ نے آسان رکھا ہے تاکہ دنیا کا ہر انسان اس کو پڑھ کر، اس کو سمجھ کر، اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کی اصلاح کر سکتا ہے، اپنے آخرت کو بہتر بنا سکتا ہے۔ ہمارے بھائی بڑی نادانی کا ثبوت دیتے ہیں، لوگوں میں، عوام الناس میں یہ واویلا مچا رکھے ہیں کہ قرآن نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔ قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے اتنے علوم کی ضرورت پڑتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ خود کہتا ہے کہ یہ قرآن بالکل آسان ہے، لوگوں کی نصیحت کے لیے ہم نے نازل کیا ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان نصیحت حاصل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کیا کوئی ہے جو اس قرآن سے نصیحت حاصل کرے، اس کو سمجھے، اس پر عمل کرے؟ کہ ہم نے لوگوں کو سمجھنے کے لیے، اس سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو بدلنے کے لیے اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ ایک شاعر نے بڑی بہترین بات کہی ہے۔ شاعر کہتا ہے بے دینی و گمراہی کو شل کرتے ہیں، بے دینی و گمراہی کو شل کرتے ہیں، پیچیدہ سوالات کو حل کرتے ہیں، پیچیدہ سوالات کو حل کرتے ہیں۔ قرآن ہدایت ہے، قرآن ہدایت ہے انہی کی خاطر جو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن ہدایت ہے، ہمارے پڑھنے، سمجھنے اور سننے کے بعد یہ ہم سمجھیں گے کہ قرآن کے اندر کتنی قیمتی باتیں ہیں۔ اگر قرآن پڑھیں ہی نہ، قرآن سے ہم لوگوں کو ہی دور کر دیں تو پھر نصیحت کیسے حاصل کریں گے؟ قرآن کو سمجھیں گے کیسے؟ اپنی زندگی کو بہتر کیسے بنائیں گے؟ اس لیے تمام بھائیوں سے یہ اپیل ہے کہ قرآن کو پڑھیں۔ اپنی زندگی میں جہاں دوسرے کاروبار کے لیے وقت نکالتے ہیں، آپ 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ کم از کم قرآن کو بھی وقت دیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اپنی زندگی میں ان کی باتوں کو نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد جن قوموں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا، ان قوموں کا تذکرہ ہے کہ دنیا میں بھی اللہ نے ان پر اپنے عذاب کو نازل کیا اور آخرت میں بھی وہ عذاب الہی کے حقدار ہوں گے۔ اس کے بعد سورۃ الرحمن ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ میزان کو قائم کرے گا لوگوں کے اعمال کا حساب لینے کے لیے۔ اس لیے ہم اور آپ اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں کہ یہ ہمارے عمل قیامت کے دن تولے جائیں گے، ہمارا حساب و کتاب کیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انسانوں کو جو نعمتیں عطا کی ہیں ان میں سے چند نعمتوں کا تذکرہ کیا، اور ان نعمتوں کی یاد دہانی کے بعد اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں، اے جنوں، تم اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ سر سے پاؤں تک کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں، اللہ کی وحدانیت کی نشانیاں موجود ہیں۔ کتنی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ کتنی چیزوں کا انکار کرو گے؟ انکار کرتے جاؤ، اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو کہ اس کی نعمتیں بے شمار ہیں، انسان گن نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں فائدہ اٹھانے کے لیے ان ساری نعمتوں کو عطا کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان نعمتوں میں سے آخرت میں ایک عظیم نعمت کا تذکرہ کیا کہ ہم انسانوں کو حور عین عطا کریں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کہ ہم قیامت کے دن ان کو نیچی نگاہوں والی حوریں عطا کریں گے جس کو نہ ہی اس سے پہلے کسی انسان نے اور نہ ہی کسی جن نے چھوا ہوگا۔ تو یہ حوریں ہوں گی
گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ایسی ہوں گی کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا کہ وہ یاقوت اور مونگے ہیں، یہ ان کی خوبصورتی اور حسن و جمال کا عالم ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ان کے حسن و جمال کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کے حسن و جمال کا کیا کہنا، وہ اتنی حسین و جمیل ہیں کہ ان کی پنڈلیوں کے جو گودے ہیں وہ ان کے ہڈیوں اور گوشت کے باہر ہی سے نظر آئیں گے، اور ان کے حسن و جمال کا یہ عالم ہے کہ اگر ان میں سے کوئی دنیا کی طرف جھانک لے تو دنیا اور آسمان و زمین کے درمیان کی ساری چیزیں روشن ہو جائیں اور خوشبو سے بھر جائیں، یہ ان کے حسن کا عالم ہے۔ اور دوپٹے کی اگر بات کریں تو اتنا قیمتی ہے کہ دنیا اور دنیا کی ساری دولتوں اور خزانوں سے بھی زیادہ قیمتی ان حور عین کے دوپٹے ہوں گے۔ آپ ان کے حسن و جمال کا اندازہ لگائیں کہ وہ کتنی خوبصورت اور حسین و جمیل ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے سکون اور اطمینان کے لیے ان کو تیار کر کے رکھا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الواقعہ ہے۔ اس سورت کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ سورۃ الغنا ہے۔ اگر رات میں گھر کو اس سورت کی تلاوت کی جائے تو اس گھر میں کبھی فقر و فاقہ نہیں آتا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس سورت کی فضیلت میں کوئی بھی حدیث صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، اور کوئی بھی ایسی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ قیامت کس طرح واقع ہوگی، اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اس کی چند جھلکیوں کو اللہ رب العالمین نے دکھایا ہے۔ اور قیامت کے دن چند گروہوں میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو تقسیم کرے گا۔ 3 گروہ ہوں گے، ایک سابقین اولین کا، دوسرا اصحاب الیمین کا، اور تیسرا گروہ ہوگا اصحاب الشمال کا، جو جہنمی لوگ ہوں گے۔ تو ان کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر کیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک عظیم بات یہ بیان فرمائی ہے کہ جب لوگوں کی روح قبض کرنے کا وقت آتا ہے تو اس کا کیا منظر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، کہ جب روح انسان کی اس کے حلق میں آ کر اٹک جاتی ہے تو تم ٹکٹکی باندھ کر اس کو دیکھتے رہتے ہو، اور ہم اللہ کے فرشتے اس سے تم سے کہیں زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے۔ تو آپ اندازہ لگائیں موت کا عالم کہ ایک انسان بڑے سے بڑا مالدار ہے، اپنے قریبی رشتہ دار کے لیے، ماں باپ کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، دولت کے انبار ہیں، لیکن وہی اولاد اپنے ماں باپ کو مرتے ہوئے اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتا ہے کہ آخری سانسیں چل رہی ہیں، دولت کے انبار ہے، لیکن بیٹا اولاد ان کے چاہنے والے ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے ہیں، کچھ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی حالت کا تذکرہ کیا ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون، کہ اس وقت تم نگاہیں لگا کر کے ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہتے ہو اور کچھ کر نہیں سکتے۔ یہ انسان کے موت کا عالم ہوتا ہے جب اس کی روح اس کے حلق میں آ کر اٹک جاتی ہے اور انسان کا گرگرے کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور اب جائے تب جائے یہ موقع آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عالم کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الحدید ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا يستوی منکم من انفق قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى، کہ وہ شخص، وہ صحابہ کرام جو فتح مکہ سے قبل ایمان لائے ہیں اور اللہ کی راہ میں جہاد کیے ہیں، اور وہ جو ان کے بعد ایمان لائے ہیں اور اللہ کی راہ میں قتال کیے ہیں، دونوں کا درجہ برابر نہیں ہو سکتا۔ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں کا درجہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بہت ہی بلند اور عظیم ہے، اور اس کے بعد والے بھی اللہ کی نگاہ میں محبوب ہیں، لیکن ان کو وہ درجہ حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے بارے میں کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ نے ان میں سے ہر ایک کے لیے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ کیا ہے۔ تو تمام صحابہ کرام جنتی ہیں، درجے میں بھلے ہی ان کے درمیان تفاوت ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب سے
اچھائی کا اور جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اس کے بعد دوسری بات جو اس صورت کے اندر ہے وہ یہ کہ قیامت کے دن پل صراط میں مومن اور منافق کی حالت الگ الگ ہوگی۔ مومنوں کی حالت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ ہم ان کو ایک نور عطا کریں گے، ایک روشنی عطا کریں گے، جس روشنی میں وہ چلیں گے، اور اس کے پیچھے پیچھے منافقین کہیں گے کہ تھوڑا ٹھہر جاؤ، نقتبس من نورکم، ہم بھی تھوڑی روشنی تمہاری حاصل کر لیں۔ یہ مومنین کہیں گے نہیں نہیں، تم اپنی روشنی تلاش کرو، آج ہم تمہیں اپنی روشنی عطا کرنے والے نہیں ہیں۔ اتنے ہی میں اللہ کے حکم سے ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، جس میں ایک دروازہ بھی ہوگا، اور اس کا عالم یہ ہوگا، اور اس دیوار کی صفت یہ ہوگی کہ اس کے باہر میں اللہ کا عذاب ہوگا اور اس کے اندر میں اللہ کی رحمت ہوگی۔ تو یہ قیامت کے دن مومنوں اور منافقوں کی حالت کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ آخری بات وہ یہ ہے کہ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ مومن اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے وہ لرز جائے، اللہ کو یاد کریں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا اب بھی مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ہے کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل ڈر جائیں اور وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے بن جائیں، اور اللہ نے جو حق نازل کیا ہے، جو کتاب نازل کی ہے، اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو ابھی بھی وقت ہے، اور ڈھیر ساری مصائب اور مشکلات ہمارے زندگی میں آ چکے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اس کے عذاب سے ڈر جائیں اور اللہ والے بن کر زندگی جینے کی کوشش کریں۔ یہ اور اس کے علاوہ اور بھی ڈھیر ساری باتیں ہیں اس بارے کے اندر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم تمام لوگوں کو قرآن کریم کو کثرت سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کی دعوت کو دنیا میں عام کرنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔